اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صلوات پڑھ لیجیے. تمام معزز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے توبہ کے دروازے کو گناہگاران کے لیے کھول دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے توبہ کا طریقہ بھی سکھا دیا اور قبولیت توبہ کے حوالے سے اپنی ذات کو وسیلہ قرار دیا. گرچہ عنوان شرائط توبہ اور ایسے تمام تر وہ اعمال جن کی بنیاد پر توبہ قبول ہو جاتی اور قبولیت توبہ میں آنے والی رکاوٹوں کو گرانے کا طریقہ، بظاہر تو یہ ایک عنوان محسوس ہوتا ہے آپ کو، لیکن یہ ایک عنوان نہیں ہے، یہ عناوین کا اجتماع ہے. یقیناً لفظ توبہ ہر شخص واقف ہے، چاہے وہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو یا توبہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو. لفظ توبہ سے ہر انسان واقف، تقریباً تمام صاحبان اسلام تو واقف ہی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں دو آیات ایک ساتھ ہیں. سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18. توبہ کے عنوان پر پروردگار نے دو ایسی آیات کے ذریعے سے پیغام ہم تک پہنچایا. ویسے تو ان کے سوا اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں کہ جو توبہ کے حوالے سے صاحبان علم نے ان کی نشاندہی فرما کر ہم پر احسان کیا، لیکن یہ دو آیات، ان میں سے پہلی آیت انما التوبۃ علی اللہ ہے. بہت آسان الفاظ کے ساتھ انما کا لفظ آپ سب واقف ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر کا مطلب کہ جو مقید کرنے کے معنی دیا کرتا ہے. جیسے
انما یرید اللہ میں یرید اللہ کو حسر کیا انما نے. انما ولیکم اللہ میں انما نے ولیکم اللہ کو حسر کیا. کبھی کبھی اس حسر کے معنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ نافیہ کو اور اللہ کے استثناء کے ساتھ. جیسے لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ کی عبودیت کو، اللہ کی الوہیت کو مخصوص کیا گیا تمام تر غیر خداؤں کا انکار کرتے ہوئے. جیسے مثال کبھی مفعول کو مقدم کرتے ہوئے کلمہ حسر کے معنی لیے جاتے ہیں. جیسے ایاک نعبد، اگر آپ یہ کہتے کہ نعبد کا تو ترجمہ تب بھی یہی ہوتا کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں. مگر ایاک نعبد کہہ کر ہم نے مفعول کو فعل اور فاعل سے مقدم کر دیا. تو اب اس کے معنی یہ ہو گیا کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے. تو یہ صرف اور صرف کا ترجمہ جو آپ اردو میں کرتے یہ ہے اصلاً کلمہ حسر کا ترجمہ. انما پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں، انما التوبۃ علی اللہ، صرف اور صرف توبہ. ایک توبہ وہ جو میرے اور آپ کے درمیان معروف ہے لفظ کہ جی آپ توبہ کیجیے اللہ قبول کرنے والا ہے. اصلاً توبہ کی 3 منزلیں ہیں. ایک ہے توفیق توبہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے. ایک ہے صلاحیت توبہ جو انسان کی طرف سے بلند ہوتی ہے. ایک ہے پھر قبولیت توبہ جو خدا کی طرف سے پھر نازل ہوتی ہے. تو گویا توبہ کے 3 سفر ہیں. پہلا سفر رب سے عبد کی طرف، پھر عبد سے رب کی طرف، پھر رب سے عبد کی طرف. اس کا مطلب کہ اس میں 2 نزول ہیں اور 1 صعود ہے. کبھی توبہ کا لفظ استعمال ہو گنہگار کے لیے، مثال کے طور پر بہت آسان سی بات، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، علیہ نہیں الیہ. یہ عربی زبان میں علاق اور علا کا جو مسئلہ ہے توبہ کے حوالے سے، باقی پوری بحث چھوڑتے ہوئے علم صرف و نحو کی علا کا مسئلہ، اگر بندے کی طرف سے توبہ جا رہی ہو تو الیہ ہے، اور رب کی طرف سے توبہ آ رہی ہو تو علیہ ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا مطلب ابھی میں اور آپ توبہ کر رہے ہیں، ابھی قبولیت توبہ وہاں سے نازل نہیں ہوئی. کوئی اہمیت نہیں اس توبہ کی جو الہ کے ساتھ تو ہو اللہ کے ساتھ نہ ہو. یعنی یہاں سے جائے تو صحیح، وہاں سے آئے نہیں. اس لیے خدا نے توبہ کے لفظ کو مخصوص کیا، انما التوبۃ علی اللہ، نہ کہ الی اللہ. توبہ اللہ کی طرف نہیں، توبہ صرف وہ جو اللہ قبول کرتا ہے وہ توبہ. انما التوبۃ علی اللہ کس کے لیے؟ کن افراد کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ. پروردگار بڑا مہربان ہے، وہ گناہ گاروں کے نام بھی نہیں لیتا. وہ گناہ تو کیا بیان کرتا، وہ خرابی نفس کے الفاظ تو کیا ادا کرتا، وہ پوشیدہ انجام دیے جانے والے رسوا کن انداز کو کیا سامنے لاتا. اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے گناہوں کے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرماتا ہے ان افراد کے لیے اللہ کی توبہ نازل ہوتی ہے. قبولیت توبہ ان افراد کے لیے ہے، صرف اور صرف ان کے لیے کہ جنہوں نے الفاظ کا انتخاب دیکھیے. اب چونکہ آپ مدرسے کی طالبات، اس لیے میں اس الفاظ کو اتنی گہرائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں.
شاید عام عوام کے لیے یہ جملہ سخت ہو. یعملون صیغہ مضارع، اور صیغہ مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ اس میں زمانہ حال بھی زمانہ استقبال بھی. اگر کسی انسان کی توبہ ماضی میں قبول ہوئی ہو اور مستقبل میں قبول ہونے کا امکان نہ ہو تو یہ صیغہ استعمال نہیں ہوگا پھر. اور اگر خدا چاہتا ہو کہ ہر زمانے میں توبہ قبول ہوتی رہے تو الفاظ یہی ہوں گے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان تمام افراد کے لیے، ایک نہیں دو نہیں، صیغہ جمع. اور کتنا بڑا صیغہ ہے اس جمع کا، اس میں 3 سے لے کر اور جتنی فگر آپ سوچ سکتے ہو وہ تمام شامل ہے. خدا بڑا مہربان، اتنا مہربان کہ 2 باتیں الگ الگ، ایک گناہ گار زیادہ، ایک گناہ زیادہ. زیادہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور زیادہ گناہ گاروں کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آفس میں سب کے سب اگر لیٹ آئیں تو باس کا پھر غصہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. 1-2 لیٹ آئے ہوں باقی ٹائم پر آ گئے تو شاید کور ہو جاتا ہے. اس سب کے سب لیٹ آئے ہو یا میکسیمم لیٹ آئے ہو تو پھر باس کا غصہ زیادہ ہوتا ہے. پروردگار بڑا مہربان، کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور اتنے افراد کے گناہ کرنے کے بعد بھی خدا فرماتا ہے یہ سب کے سب گناہ گار، ان کے سب گناہ. 2 باتیں الگ الگ، سب کے سب گناہ گار جتنے بھی ہیں اور ان کے سب گناہ. للذین یعملون السوء، گناہ کا نام نہیں لیا. سو کہتے ہیں برائی کو. غیبت برائی ہے، تہمت برائی ہے، الزام تراشی برائی ہے، تنقید بیجا برائی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، الی آخر برائیوں کی ایک حد. بے جہالت، لفظ کا انتخاب دیکھیے. بے جہالت کہہ کر خدا نے ایک آبرو بڑھائی گناہ گاروں کی کہ نہ جانتے ہوئے گناہ کر لیا تھا، جہالت کی بنیاد پہ کر لیا تھا. اب گرچہ ہمارے درمیان جہالت کے حوالے سے 2 طرح کے مسائل آپ کے علم میں رہے ہوں گے، ایک جاہل قاصر، ایک جاہل مقصر. لیکن یہ فقہی مسائل میں تو یہ بحث آتی کہ جاہل قاصر کون، جاہل مقصر کون، یا یوں کہیں کہ جاہل بسیط کیا اور جاہل مرکب کیا، واقعاً جاہل کیا اور بنا بنایا تجاہل عارفانہ اختیار کرنے والا کون. پروردگار نے تمام تر وضاحتوں سے الفاظ کو الگ کرتے ہوئے لفظ بجہالت اتنا ارشاد فرمایا کہ جن افراد نے گناہوں کو انجام دیا یا دیں گے، یعملون دیتے ہیں یا دیں گے، صیغہ مضارع بجہالت، جہالت کی بنیاد پر. پہلی بات تو واضح کر دی جائے کہ پروردگار عالم کا نظام بڑا عمدہ ترین نظام ہے. اس نے فرشتے معین کیے اور ایسے معین کیے جو دن کے فرشتے وہ رات میں نہیں آتے تو رات کے وہ دن میں نہیں آتے، جو ایک دن دفعہ آ جائیں وہ دوبارہ نہیں آتے. یعنی کوئی پرانا ریکارڈ کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایک ریکارڈ پہلے سے موجود ہے، ہم نے کیا برائی کی، وہ فرشتہ آگے سمجھ گیا کہ اچھا یہ تو ہے ہی ایسے کا تو کام ہی ایسا ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں. فرشتے کو کوئی علم نہیں کہ آپ اور ہم کیا کر چکے ماضی میں. ہر دن نیا فرشتہ. اور فرشتے 2 طرح کے، ایک لکھنے والا نیکیوں کو اور ایک لکھنے والا برائیوں کو. عجیب انداز محبت خدا کا. جو نیکیاں لکھتا ہے وہ نیکی کے ارادے پر، نیکی کی نیت پر
ایک حسنہ لکھ دیتا ہے. اب انسان انجام دے تو انجام دینے کے بعد پھر جتنی اس کی معرفت ہو، 1 کے 10، 1 کے 70 گنا یا 1 کے 700 گنا، یا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے. مگر گناہوں کا لکھنے والا جب گناہ لکھتا ہے، کب لکھتا ہے؟ جبکہ انسان نے ارادہ کر لیا ہو؟ نہیں. جب انسان گناہ انجام دے لے اور گناہ انجام دینے کے 7 گھنٹے گزر جائیں اور پھر بھی وہ اپنے گناہ پر متوجہ اور تائب اور پشیمان نہ ہو، تو لکھتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کر دیا. ویسے ہی 7 گھنٹے کی مہلت نامہ اعمال میں گناہ لکھے جانے کی. اس کے بعد گناہ لکھ دیا گیا. اب انسان اگر توبہ کر لے، ثم یتوبون من قریب، گرچہ ثم استعمال ہوتا ہے عام طور پر تاخیر کے معنی میں، حروف عاطفہ میں سے ہے، جیسے واو ہے، او ہے، فا ہے، ایسے ثم بھی ہے. اگر ثم استعمال ہوتا ہے کچھ تاخیر کے لیے، مطلب 10 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، 1 دن بعد. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد ثم کی وضاحت میں خدا نے اس کی لمٹ خود بیان کر دی، من قریب. پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں گناہوں کے انجام دینے کے بہت دیر بعد، نہیں، من قریب. کتنا ڈیپ میں جائیے. قریب، خدا کا قریب کیا ہے؟ ایک ہمارا آپ کا قریب ہے، مستقبل قریب، مستقبل بعید. ایک خدا کا قریب ہے. ایک جملہ کافی ہے قریب کے لیے. جب سورہ مبارکہ والقمر یا القمر نازل ہوا مکۃ المکرمہ میں، الفاظ کیا تھے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند شگافتہ ہو گیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ واقعہ 1400 سال پہلے پیش آیا اور قیامت تو ابھی تک نہیں آئی. اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہو گئی. خدا کا قریب اتنا دور ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اب تک قیامت نہیں آئی. ثم یتوبون من قریب. پھر آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ پھر وہ توبہ کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے واپس آتے، رجوع کرتے، گناہوں پر نادم ہوتے، خالی آنسو نہیں بہاتے بلکہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ مضبوطی کے ساتھ کرتے، بلکہ نیکیاں انجام دے کر اپنے گناہوں پر شرمندگی مٹانا چاہتے. ثم یتوبون من قریب. پھر پروردگار عالم ان کی توبہ قبول کیسے کرتا؟ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس ان افراد کے لیے اللہ اپنی بارگاہ سے قبولیت توبہ کو نازل کر دیتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صاحب علم بھی اور صاحب حکمت بھی ہے. کیا تعلق ہے اس کا؟ صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. انسان کسی کو معاف کر رہا ہو تو نہیں جانتا نا جس کو معاف کر رہا ہے یہ مستقبل میں دوبارہ غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ تو جانتا ہے کہ یہ توبہ کرنے والا دوبارہ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کے باوجود کہ اللہ جانتا ہے، پروردگار پھر بھی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. سب کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بہانہ کر کے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، مگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مکر و فریب نہیں چل سکتا. یہ خدا جانتا ہے کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. صرف خدا ہی نہیں جانتا بلکہ خدا کی حجتیں بھی جانتی. بلکہ اب تو شاید بہت ترقی سائنس کی وہاں تک پہنچ جائے کہ جہاں معصومین کے زمانے کے واقعات میں وہ پس دیوار کیا ہوتا تھا معصوم جانتے تھے. اب لیزر اسمارٹ فون کے ذریعے سے اس بات کا بھی امکان پیدا ہو چکا ہے
کہ انسان یہ پہچان لے کہ پس دیوار کیا ہو رہا ہے. گویا علم کی منزل انسان کو اس قابل کر سکتی ہے کہ انسان پس دیوار کی خبر جان لے. پس دیوار جان سکتا ہے مگر دل کے اندر کیا وہ نہیں جان سکتا. پروردگار توبہ قبول کرتا ہے اپنے جاننے کے باوجود، اپنی حکمت کے اعتبار سے. خدا کا بڑا احسان کہ اس نے اعلان کیا آیت نمبر 18 میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ. آیت نمبر 17 توبہ کیا ہے، یعنی کس کے لیے ہے. آیت نمبر 18 توبہ نہیں کس کے لیے، ان افراد کے لیے، للذین یعملون السیئات، کہ جنہوں نے برائیوں کو انجام دیا. توبہ قبول نہیں ہونے والی، اس کے باوجود خدا نے ان کے گناہوں کا نام بھی نہیں لیا. جن کی توبہ قبول نہ ان کے گناہوں کا نام لیا، جن کی توبہ قبول نہیں نہ ان کے گناہوں کا نام لیا. للذین یعملون السیئات. البتہ ایک فرق ہوا ہے، وہاں استعمال کیا السوء، یہاں استعمال کیا السیئات. للذین یعملون السوء بجہالۃ، للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. یہاں تک کہ جب ان میں کسی ایک کی موت کا وقت آ پہنچا تو کہنے لگا مرنے سے پہلے، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، جب کچھ نہ کر سکے توبہ کر لی، جب کچھ کر سکتے تھے گناہ کرتے رہے. یا کبھی کبھی کچھ بات سمجھانے کے لیے مثالیں قائم کی جاتی ہیں. مسجدوں میں ایک زمانہ تھا انقلاب ایران سے پہلے کہ صرف وہ افراد مسجد میں آتے تھے کہ جنہیں اب آفس نے فارغ کر دیا، کہ ریٹائر ہو گئے. گھر میں بچوں نے کہا بابا بہت بوڑھے ہو گئے، بہت بولتے، کہاں جائیں پھر، آئیے مسجد میں آئیے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ احسان مالک کہ اب جوان بھی مسجد میں آتے. ابھی بعض علاقے ایسے ہیں، خاص طور سے حج کے حوالے سے یہ بات بہت معروف ہے بعض علاقوں کے لیے. جب کوئی جوان کہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، لوگ اسے دیکھتے ہیں حیرت سے، اچھا تم اتنے بڑے ہو گئے حج کرنے جا رہے ہو، یعنی اب بوڑھے ہو گئے مرنے جا رہے ہو. ایسا ہی بعض علاقوں میں ہے، ایسا بھی. شاید پاکستان میں آپ نے نہ سنا ہو مگر میں نے سنا باہر بھی. تو بات جب انسان اتنا بوڑھا ہو گیا یا موت اتنی سر کے قریب آ گئی، حتی اذا حضر احدهم الموت. اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ کسی کو معلوم ہو کہ نہ ہو کہ موت آنے والی ہے، جس کی موت آنے والی ہو وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا. شاید پچھلے درس میں آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہو کہ بعض آیات میں اس کی وضاحت موجود ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اب وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا. کون؟ مرنے والا. خدا توبہ کے معاملات میں ارشاد فرمایا ثم، یہاں ثم نہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں کسی ایک کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، اب کہتا قال انی تبت الآن، پروردگار اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اب توبہ کرنے کا فائدہ کیا؟ ایسے افراد کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اپنی موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کر رہے ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان افراد کی توبہ قبول کہ جو حالت کفر میں مر رہے ہوں، نہ ان افراد کی توبہ کہ جو موت کو دیکھ کے توبہ کر رہے ہوں، اور نہ ان افراد کی توبہ کہ جو حالت کفر میں مر رہے ہوں.
اب آپ کی خدمت پہ 2 آیتیں مکمل ہو گئیں، مگر دوسری آیت کا آخری حصہ باقی۔ پروردگار فرماتا ہے ایسے افراد کے لیے فَأُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ہم نے تو تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب۔ کون سا عذاب؟ علیم۔ علیم نکلا ہے علم سے، علم الف سے ہو تو درد کے معنی میں ہے، عین سے ہو تو نشان کے معنی میں ہے۔ جیسے کبھی کبھار کہ نا وہ علم اٹھاتے ہیں اور وہ علم اٹھاتے ہیں، تو عین سے علم صاحبان ایمان کے لیے اور الف سے علم صاحبان نفاق کے لیے۔ پروردگار نے عذاب کی تیاری کا اعلان، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسا عذاب جو علیم ہے۔ اور اب روایات کے اعتبار سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ پروردگار کے نمائندگان نے توبہ کو کس طرح سے بیان کیا۔ شرائط توبہ سمجھنے کے لیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ روایت بحار الانوار سے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 36۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں جلد کا اور صفحے کا اختلاف کہیں واقع ہو جائے، اس لیے کہ بہرحال بہار کے نسخوں میں ایک فرق ہے کہ کہیں جلدیں کم کی گئیں اور بات کو سمیٹا گیا، کہیں جلدیں بڑھائی گئیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اتدرون من التائب، کیا تم جانتے ہو کہ تائب کون ہوتا ہے؟ تائب یعنی گناہگار، توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ قالوا، اصحاب نے جواب دیا اللہم لا، ہم نہیں جانتے کہ تائب کون ہوتا ہے۔ قال، آپ فرماتے اذا تاب العبد، اگر کوئی شخص توبہ کرے وَلَمْ يُرْزِ الْخُصَمَا فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، اس طرح توبہ کرے کہ توبہ کرے لیکن راضی نہ کر سکے ان کو جو اس سے ناراض ہیں۔ اب اس کی مثال میں اس طرح سے بیان کر دوں کہ جی بہن کو حق نہیں دیا، بھائی کا حق روک لیا، یا گھر میں ظلم کیا، کسی کا مال آپ نے واپس نہیں کیا اور بیٹھے ہوئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایسی کوئی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ شیطان مردود نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخواست کی تھی کہ آپ اللہ کی سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں کوہ طور پر، ایک میری بات بھی پہنچا دیجیے گا۔ آپ نے بہت ہی کراہیت کے ساتھ اس کی بات سنی، کیا کہتے ہو؟ اچھا بتاؤ۔ کہ اللہ سے کہیے بہت دن ہو گئے، اب توبہ قبول کر لے۔ آدم کو انتقال ہوئے عرصہ ہو گیا، اب کب تک ناراض رہے گا؟ توبہ قبول کر لے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے تو اللہ کے کلیم نے ساری باتیں کی اور وہ بات چھوڑ دی جو شیطان نے آپ سے کہی تھی۔ پروردگار نے خود اظہار محبت فرمایا، وہ امانت پہنچاؤ گے نہیں موسیٰ؟ کہ پروردگار کیا اس کی بات کروں تیری بارگاہ میں، تو خوب جانتا ہے، کہ نہیں بتاؤ کیا کہتا ہے وہ؟ کہ تو کہتا ہے کہ اب توبہ قبول کر لے، بہت دن گزر گئے۔ پروردگار نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں اس سے کہیے کہ حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا، سجدہ کر لے، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ انسان نے جو کوتاہی اور کمی کی ہے، جب تک اس کی تلافی نہ کرے تب تک کوئی توبہ نہیں ہے۔ مال واپس نہ کیجئے، توبہ کیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ قضا نماز نہ پڑھیے، توبہ کیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ اب تو لوگ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ توبہ کے اندر بھی۔ ایسی کوئی دعا بتائیے کہ سارے مسئلے توبہ کے حل ہو جائیں، نہیں، ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ جس کا حق آپ کے پاس ہے، جب تک وہ واپس نہ کیجئے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔
فرمایا اذا تاب العبد ولم يرض الخصما فليس بتائب، توبہ کر رہا ہو مگر راضی نہ کرے طلبگاروں کو جن کا حق اس کے پاس موجود ہو، گویا اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ ومن تاب ولم یزد فی العبادت، جو توبہ کرے اور عبادت میں کوئی اضافہ نہ کرے، فلیس بتائب، یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر جسے فرمائے لیسا بتائب تو قیامت تو آ سکتی ہے مگر وہ توبہ گزار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ کرے اور توبہ کے بعد اپنی عبادت کو بڑھا دے، اگر عبادت میں اضافہ نہ کر سکے توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان توبہ لوگ کرتے اور یہ سوچ کر کہ بس استغفار کی تسبیح پڑھ لی ہے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لی ہے، غسل توبہ کر لیا ہے، یا سورہ توبہ پڑھ لی ہے، گرچہ سورہ توبہ کا تعلق ایسا نہیں جیسے کہ دعائے توبہ کا مسئلہ، چوتھے امام علیہ السلام کی دعاؤں میں دعائے توبہ۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی دلنا علی التوبۃ التی لم نفدها الا من فضلہ، حمد ہے اللہ کی جس نے رہنمائی کی توبہ کی طرف، التی کی جس توبہ سے لم نفدها ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں الا من فضلہ، جب تک کہ اس کا فضل و کرم نہ ہو۔ تو ہر توبہ کے بعد عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ لِبَاسَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، جو توبہ کرے اور اپنے لباس کو تبدیل نہ کرے، لباس کا مطلب لباس مخصوص نہیں بلکہ وہ لباس جو حرام سے خریدا ہو، وہ لباس جس میں کسی کا حق باقی ہو، حق عوام ہو یا حق امام ہو۔ ومن تاب ولم یغیر رفقا، جو توبہ کرے اور دوستوں کو تبدیل نہ کرے، یعنی گیدرنگ وہی والی ہو، فلیس بتائب، وہ توبہ گزار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جن الفاظ کو استعمال کیا بڑا مشکل ہے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کو آج کے دور میں انجام دینا، لیکن ایک بات تو ہے، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے، اور مشکلیں نیست کے آسان شود، کوئی مشکل ایسی ہوتی ہی نہیں جو آسان نہ ہو جائے، اور جب کوئی مشکل ہو تو مشکل کشا کا دامن تھامنا علامت ایمان ہے۔ ومن تاب ولم یغیر فراشہ ووسادتہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے اور اپنا تکیہ اور بستر تبدیل نہ کرے وہ توبہ گزار نہیں ہے۔ اپنا تکیہ اور اپنا بستر ایک ظاہری معنی سمجھ میں آتے ہیں، تکیہ یعنی سرہانہ، بستر یعنی کہ بیڈ وغیرہ، ایک اس کے معنوی پیغام کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے کہ اب جس مقام پہ انسان نے گناہ کو انجام دیا ہو اس مقام سے بھی اس کو نفرت ہو جائے، اور اس طرح سے تبدیل کرے کہ نہ لباس وہ رہے، نہ بستر وہ رہے، نہ سرہانہ وہ رہے۔ وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ خُلْقَهُ وَنِيَّتَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، جو شخص توبہ کرے اور اپنے اخلاق اور نیتوں کو تبدیل نہ کرے وہ تائب نہیں ہے۔
یعنی اب رویے ایسے ہو جائیں کہ پہلے جیسے غصہ زیادہ آتا تھا توبہ کرنے کے بعد، اب غصہ کم ہو جانا چاہیے، اب حلم بڑھ جائے، اب انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ پہلے شاید نیت فاسد ہو کہ ساس کی برائی بہو سے کرنا۔ اچھا بات یہ بڑی آسان سی ہے، میں نے آپ کے درمیان ایک رشتہ بیان کر دیا، اس لیے بیان کر دیا کہ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کسی اور کے لیے، ہم تو ویسے ہی مومن ہیں، ہمارا گناہ سے کیا تعلق۔ وہ ہماری اور آپ کی تو کیفیت ایسی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں جیسے اللہ کو ادھار دیا ہوا ہو، دے دے نا۔ مولا فرماتے ہیں ایسے مانگو جیسے کوئی مسکین اور بیچارہ کسی کھانا دینے والے کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی عادات میں ایک عادت ہے کہ اپنے گناہوں کو تو چھوٹا سمجھتے اور سامنے کوئی بھی ہو، بہن ہو کہ بھائی ہو کہ شریک حیات ہو یا کوئی اور رشتہ یا کوئی اور شخص مومن یا مومنہ، اس کے گناہ کو بڑا خیال کرتے۔ معصوم فرماتے ہیں دوسروں کے گناہوں کو رب بن کر مت دیکھو، رب بن کر مت دیکھو، بلکہ اپنے گناہوں کو عبد بن کر دیکھو۔ ہماری اور آپ کی جو کیفیت ہے وہ تنقیدی بہت زیادہ ہے۔ اچھا یہ غیبت کر رہی ہیں تو ہیں جہنمی، فیصلہ کر دیا آپ نے، یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو توجہ اپنے اوپر دینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من تاب ولم یغیر خلقہ ونیتہ، جو اپنے اخلاق اور نیتیں تبدیل نہ کر سکے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اخلاق اگر فاسد تھے تو اب بہتر ہو جائیں، نیتیں اگر خراب تھی تو اب عمدہ ہو جائیں۔ ومن تاب ولم یفتح قلبہ ولم یوسف کفہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے اس کا دل وسیع نہ ہو، اس کے ہاتھ کرم کے ہاتھ نہ ہو جائیں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی اب اگر بخیل تھا گناہ کرتے ہوئے تو توبہ کے بعد اسے کریم ہو جانا چاہیے۔ اگر پہلے دل بہت چھوٹا تھا، یہ دل چھوٹے ہونے کا مسئلہ، دل تنگ ہونے کی بات آپ کے علم میں پہلے بھی آ چکی کہ انسان خدا سے معافی مانگتا ہے اور اپنے درمیان کسی اور کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ اپنے تمام غلام جمع فرماتے تھے، تمام غلاموں کے درمیان خود بیٹھ جاتے تھے، ہر غلام کی کوتاہیاں اسے یاد فرماتے تھے کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے، وہ تمہارے لیے معاف کر دی گئی، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اب تم سب مل کر کہو جیسے علی ابن الحسین نے تمہیں معاف کیا ہے ایسے اللہ علی ابن الحسین پر اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے یا اس عمل کرنے کے لیے بھی ہے کوئی جو اپنے گھر میں اپنی ماں کو معاف کر سکے، اپنے باپ کو معاف کر سکے؟ میں تو بہت بڑی بات کہہ گیا، اپنی بہن کو معاف کر دے، اپنے اعزا احباب کو معاف کر دے۔ لم یفتح قلبہ، جس کا قلب اب نہیں کھل سکا، جس کے ہاتھوں کی مٹھی بند ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ومن تاب ولم یقصر عملہ ولم یحفظ لسانہ، جو توبہ کرے اور اپنی امیدوں کو مختصر نہ کر سکے، لمبی لمبی امیدیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جو توبہ کرے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے،
اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یعنی میں کیا اس کو آسان کروں آپ کی خدمت میں کہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہیں شب قدر کے اعمال کی، یہ بڑا گریہ کیا آپ نے، بہت روئے. جیسے ہی اعمال ختم ہوئے، جیسے ہی آپ ہال سے باہر نکلے اور آپس میں پھر مذاق شروع ہو گیا، وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی اسی ماحول سے نکل کر باہر آئے، اور پھر وہی زبان سے غیبت کا مسئلہ شروع ہو گیا. اس لیے کہ ہماری اور آپ کی جو گیدرنگس ہیں، ان گیدرنگس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی والا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبت سے بہتر اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ واقعاً اگر ہم جنت میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ بالکل جنت میں دل لگے گا ہی نہیں، غیبت تو ہوگی نہیں. اس لیے کہ ہم تو عادی ہیں، 2-4 گھنٹے اگر غیبت نہ ہو، 2-4 دن اگر غیبت نہ ہو تو لگتا ہے کہ بس طبیعت میں متلی ہو رہی ہے. اگر جنت میں چلے گئے تو یہاں بھی سلام، وہاں بھی سلام، وہاں بھی سلام. تو جنت میں جانے کے جتنے خواہش مند ہیں انہیں چاہیے پہلے یہاں پر جنت ماحول برداشت کرنے کی صلاحیت تو پیدا کریں. ایسا نہ وہاں پہنچ کے جہنم کو یاد کریں، ہے کتنا اچھا ہے، دیکھو وہاں غیبت ہو رہی ہے. وَمَن تَابَ وَلَمْ يُقَدِّمْ فَضْلَ قُوتِهِ مِنْ بَدَنِهِ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. جو شخص توبہ کرے اور اپنی غذا پہ کنٹرول نہ کرے. عجیب جملہ ہے. گناہوں کا ایک تعلق بہرحال کثرت خوراک سے تو ہے، انتخاب خوراک سے بھی ہے، مستقل نہیں، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. جیسے روایت ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے نبی کے پاس شیطان آیا، کہتا ہے آپ کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. کیا؟ کہ آپ رات کو کھانا زیادہ کھا لیتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھانا تو حلال ہے نا، نبی کھائیں گے تو حلال کھائیں گے نا. حلال کھانا زیادہ کھا لیتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہ اس سے آپ رات کی عبادت میں سستی محسوس کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے میرے لیے. آپ فرماتے ہیں جو توبہ کرے اور اپنے خوراک پر کنٹرول نہ کر سکے، یعنی اپنی جو کثرت خوراکی ہے، جو زیادہ کھانے کی عادت ہے. ویسے تو آدمی آج کل یہ سوچ کر کم کھاتا ہے کہ کہیں جسم کی جو حیت ہے وہ خراب نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے اپنے مقام پر اگر توبہ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنے نفس پہ ایسا کنٹرول کرنا چاہیے توبہ گزاروں کو کہ اپنے کھانے میں بھی ایک اعتدال قائم کر سکے. وَإِذِ اسْتَقَامَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ فَذَاكَ التَّائِبُ. اگر ان تمام باتوں پر مستقل مزاجی کے ساتھ باقی رہ سکے تو تائب ہے، ورنہ تائب نہیں ہے. چاہے توبہ کی تسبیح پڑھے، چاہے استغفار کے پورے ورد مکمل کرے، یا چاہے شب قدر میں، چاہے عرفات کے میدان میں، چاہے کربلا معلیٰ میں انسان جو کچھ عمل انجام دے، اگر پیغمبر نے فرمایا لیسا بتائب تو پھر تائب وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بات تھی کہ توبہ کس کی نہیں ہے. اب ایک کمال توبہ. اور کمال توبہ سے پہلے 3 باتیں توبہ کے عوامل کے طور پر. واقعاً گناہ کرنا بڑا آسان ہے اور توبہ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے. توبہ کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے.
حالانکہ ایسا نہیں ہے. گناہ کرنا آسان ہے, توبہ کرنا مشکل ہے. یہ شیطان نے بتا دیا کہ توبہ آسان ہے, بس توبہ کر لیں, کیا مسئلہ ہے, آج نہیں کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. جیسے وہ صبح کی نماز قضا ہو گئی, اب یہ سوچ کر کہ صبح کی نماز جو قضا ہو گئی ہے اب تو قضا ہو ہی گئی, جب زہرین پڑھیں گے تب پڑھ لیں گے. درست ہے, جب زہرین پڑھیں گے تب پڑھ لیجیے گا, لیکن کیا زہرین تک ضمانت حیات بھی ہے؟ اور کیا یہ برداشت ہے کہ انسان صبح کی نماز قضا کرنے کے بعد اپنے باقی امور انجام دے اور شرم حیا خدا نہ ہو؟ ایک 2 رکعت نماز. گرچہ ہمارے ایک ہوا کرتے تھے مدرسے کے متولی, جملہ کہتے تھے, وہ تھوڑا سا کاروباری تھے, کہتے تھے پروردگار نے عجیب نظام بنایا کہ صبح صبح اٹھائے 2 رکعت نماز کے لیے, اور بالکل دوپہر کے وقت میں کاروبار شروع ہوا ہے. 8 رکعت نماز, 4 ظہر کی اور 4 عصر کی, اس کو پلٹ دیں. وہ کہتے تھے پروردگار صبح فارغ ہوتے نا, یہ 8 وہاں پڑھوا لیتا اور دوپہر میں 2 پڑھوا لیتا, بڑا کام ہمیں ہوتا ہے. تو پروردگار کا نظام اپنے مقام پر, لیکن انسان اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے, اب اس کی توبہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی, ناشتہ بعد میں, باقی تمام امور بعد میں, اس حد تک ممکن ہو انسان کے لیے پہلے اپنی قضا نماز کو پڑھ لیجیے, یہی اس کی توبہ ہے. اب اگر ظہر کے بعد پڑھیے گا, مغربین تک پڑھیے گا, تو یہ توبہ شاید ایسی کامل نہ ہو کہ آپ کو اللہ کی اتنی پرواہ نہیں تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویسے تو نماز ادا ہی پڑھنی چاہیے, جیسے کہ کھانا تازہ ہی اچھا لگتا ہے, جو کھانا گرم کر کے دیا جائے تو اس میں تازگی نہیں ہوتی. یہ قضا نماز بالکل ایسی ہے, سے رکھا ہوا کھانا آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اب ہر عمل کے اعتبار سے, ہر گناہ کے اعتبار سے اس کی توبہ ہے. توبہ کا پہلا عامل خدا کی معرفت اور شناخت. توبہ کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر کوئی بچے کے لیے آپ سے غلطی ہو جائے اور بچے سے آپ کو ایکسکیوز کرنا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا سوری ہو جائیے, مجھ سے غلطی ہو گئی. یا کبھی جملہ کہنا سخت ہوتا تو آپ اس سے بلا کر کچھ انعام دیتے ہیں یا اظہار محبت فرماتے ہیں, بچہ ہے نا. لیکن اگر آپ غلطی کر بیٹھیں اپنے کسی برابر کے سن والے فرد سے, تو اس کا اندازہ الگ ہوگا. اور اگر غلطی ہو دادی کے سامنے یا دادا کے سامنے, تو انداز توبہ الگ ہوگا. جب خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے تو خدا کو پہچان تو نہیں, پہلے اتنے بڑے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں, اس پروردگار نے تمام کائنات کو خلق فرمایا. تو خدا کی معرفت و شناخت, جتنا بڑا خدا آپ کے ذہن میں ہوگا اتنی بڑی توبہ آپ کریں گے. خدا چھوٹا ہوگا, آپ توبہ چھوٹی کریں گے, ٹھیک ہے, اوکے پروردگار ٹھیک ہے, معاف کر دے, بس ٹھیک ہے, ہوگی توبہ. یہ خدا ہے کہ دوست ہے؟ انسان توبہ کر رہا, جتنا خدا کا مقام اس کے ذہن میں, اتنی توبہ کی اہمیت اس کے ذہن میں. نمبر 2, گناہ کی طرف توجہ اور باطنی بیداری. کبھی ایسا ہو سکتا ہے, ارشاد فرماتے معصوم, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم گناہ کی طرف سے اتنا نسیان ڈال دیتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا کہ اب تو پروردگار نے گناہ بخش ہی دیا ہوگا, حالانکہ وہ گناہ بخشا نہیں گیا ہوتا. توبہ کے عوامل میں نمبر 3 ارادہ, نیت. ایک خدا کی معرفت, ایک گناہ پر توجہ, ایک ارادہ اور نیت.
اس کے بعد کمال توبہ. 9 چیزیں بیان کی معصومین نے. نمبر 1، محرمات کو ترک کرنا. جن جن باتوں کو خدا نے حرام قرار دیا ان کو چھوڑ دینا. نمبر 2، عمل صالح، نیک و شائستہ اعمال کو انجام دینا. نمبر 3، پاک دامنی، تہمت کے مقامات سے، برائی کے مقامات سے اپنے آپ کو دور کر لینا. نمبر 4، محاسبہ نفس، اپنے نفس کا حساب کتاب سختی کے ساتھ کرنا. نمبر 5، سچ بولنا. نمبر 6، عمل میں خلوص. نمبر 7، امتحان الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا. نمبر 8، مشکلات میں صبر کرنا. اور نمبر 9، ہمیشہ توبہ کرتے ہی رہنا. توبہ انسان زندگی کے آخری ایام تک کرے. اب ایک توبہ کے حوالے سے 2 مثالیں کم از کم توبہ کرنے والوں کی، اور پھر توبہ کی شرائط کو بیان کریں گے. پہلی مثال سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 64. یہ آیت آپ نے سماعت کی اس سے پہلے بھی مختلف عناوین کے ذیل میں، اور اگر آپ میں سے کوئی طالبہ ہفتے کے دن رسول خدا کی زیارت پڑھنے کی عادی ہیں تو ان کے علم میں آیت ہوگی کہ یہ اللہ کے رسول کی زیارت نامے میں شامل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ کے پاس چل کر آ جائیں اے حبیب، اے پیغمبر، اور آپ کے پاس آ کر خدا سے اپنی گناہوں پہ مغفرت طلب کریں، اور اللہ کا رسول بھی ان کی سفارش فرما دے، تو یہ اللہ کو پائیں گے یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. عجیب بات ہے، گناہ میرا، عمل میرا، معصیت پروردگار کی، رب جانے اور میں جانے، یہ بیچ میں پیغمبر کہاں سے آ گئے؟ یہ سمجھانا ہے کہ ایک توبہ ایسی ہے جو عبد کے رب سے معاملات ہیں، مگر عبد کے رب سے معاملات میں جیسا خدا چاہے اب ویسا ہوگا. لیکن اگر توبہ کو آسان بنانا ہو، توبہ کو بہت کامیاب بنانا ہو، تو اللہ کے رسول کی ذات و اہل بیت اطہار کی ذات سے بڑھ کر کوئی وسیلہ ممکن نہیں. ارشاد فرماتے اس روایت کے، اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں جانو کہ آج ہم شہزادی کونین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان کرنے والے. شہزادی کونین کے تذکرے سے پہلے توبہ کی بات مکمل کرنا مقصود. تو یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ آج سرزمین حجاز پر حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے 3 شہروں میں جانے کی اجازت. ایک کا نام ہے جدہ کہ وہاں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، وہاں بندرگاہ موجود ہے، پورٹ موجود ہے، تو بحری جہاز سے آنے والے بھی
اور ہوائی جہاز سے آنے والی بھی جدہ شہر کا انتخاب کرتے، کیونکہ مکے میں ایئرپورٹ نہیں ہے، نہ بندرگاہ مکے کے اندر، تو مکہ جانا مجبوری، حج ہوتا وہیں پر ہے۔ البتہ مدینہ منورہ کیوں جاتے، جبکہ ان کے نزدیک پیغمبر تو انتقال کر گئے، اب جب انتقال کر گئے تو اب کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے؟ یہ ایک آیت قرآن مجید کے اندر حکومت حجاز کو مجبور کرتی ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کو باقاعدہ اناؤنس کیا جائے اور حاجیوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ تو ایک تو توبہ کا طریقہ، اور خدا نصیب کریں انشاءاللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت۔ اچھا، بعض مقامات پر تو جب میں کبھی دعا کرواتا ہوں تو لوگ آمین بہت آہستہ کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آمین کہنے میں کچھ خرچ نہیں ہوگا، جب کچھ خرچ نہ ہونے میں اتنے بخیل ہو جائیں تو خرچ کے وقت میں کیا ہوگا؟ خیر، آمین کہنے کا فائدہ اپنے مقام پر ہے کہ اس کا ترجمہ ہے استجب دعائی یا اللہ۔ اب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ابھی بھی ایک علامت موجود ہے اس آیت کے ذیل میں، کہ وہ شخص جس کا نام تاریخ نے بیان کیا ابو لبابہ، آپ کے علم میں، اس کی توبہ قبول ہوئی بہت سخت انداز سے، کہ 3 دن تک اپنے آپ کو رسی سے، ستون مسجد سے، کھجور کے درخت سے باندھ کے رکھا، یہاں تک کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ الذین عملوا السوء وخلطوا عملا صالحا کے الفاظ تقریباً مفہوم کے اعتبار سے، کہ جنہوں نے اعمال سیئات اعمال صالحات کو مخلوط کر لیا اور بعد میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوئے، اللہ امید ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ تو بات تھی ابو لبابہ کی، کہ جس نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا، 3 دن تک باندھے رکھا، تب آیت نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر یہ ہمارے پاس آ جاتے، انہوں نے اپنا معاملہ خود اللہ کے سامنے رکھ دیا، اب اللہ جانے اور یہ جانے، 3 دن کی مشقت کے بعد توبہ قبول ہوئی، اگر یہ ہمارے پاس آ جاتے ان کی توبہ فوراً قبول ہو جاتی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ گرچہ بات تقریباً واضح ہو چکی ہے، شرائط توبہ البتہ نام کے اعتبار سے گنتی مکمل کرنے کے لیے پہلی شرط توبہ کے شرائط میں سے، روایات اپنے مقام پر ہیں، الفاظ معصوم کے اعتبار سے خلاصہ کرتے ہوئے توبہ کی بنیادی اور اصلی شرط پہلی، نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر ندامت و پشیمانی، شرط نمبر 1۔ شرط نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، شرط نمبر 3، موت سے پہلے توبہ، شرط نمبر 4، با ایمان دنیا سے رخصت ہونا۔ شیطان انسان کو توبہ کرنے کے بعد بھی ورغلاتا ہے، اور جیسے کہ ہم اپنی صحت کے معاملات میں بڑے حساس ہوتے ہیں، ایک دفعہ اگر بخار آ چکا ہو تو دوبارہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرتے کہ کہیں دوبارہ سے بخار واقع نہ ہو جائے، لیکن گناہوں کے معاملات میں پرہیز نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان کا نفس اتنا کمزور ہے کہ گناہوں کے گڑھے سے اتنا دور کھڑا رہے کہ اگر ہوا بھی چلے تب بھی گرنے کا امکان نہ ہو۔ اسی عنوان کو ورا کہتے ہیں، واو رے عین ورا، اتنا دور رہے کہ حرام تو حرام جو حرام سے مشتبہ ہو،
یعنی کہ مکروہات اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عنوانات، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ دوسری مثال توبہ کے حوالے سے، اور یہ مثال بھی مدینہ منورہ سے ہی۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد فضیق کے نام سے تھی، غالباً سن 2002 تک تو اس میں ہم جایا کرتے تھے۔ فضیق فے ضاد یہ اور خے، فضیق کہتے ہیں انگور کی کچی شراب کو، اور جب شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں تو بعض کمزور افراد جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، چھپ کر مدینے کے باہر شراب پی رہے تھے۔ کسی مخبر نے اللہ کے رسول کو خبر کر دی کہ فلاں مقام پر لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں مسلمان۔ آپ روانہ ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے، یا رسول اللہ آپ خیال کیجئے گا وہ جتنے بیٹھے وہاں پر سب توبہ کر چکے، انہیں خبر ہو چکی تھی کہ پیغمبر آ رہے، سب نے توبہ کی سچے دل سے، اور ساری شراب، اس کے برتن، اس کے جو کچھ بھی جام وغیرہ تھے، وہ ایک گڑھے میں یا ایک کنویں میں ڈال کر اوپر سے ڈھکنا رکھ دیا گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو مخبر خبر لے کر آیا ہو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ اس کی خبر کہیں جھوٹی ثابت نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو لے کر اس مقام تک پہنچ گیا۔ جب آپ وہاں تک پہنچ گئے اور سامنے کوئی شراب کا برتن یا شراب دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو وہ شخص کہتا یا رسول اللہ انہوں نے لگتا ہے چھپا دیے ہیں تمام چیزیں۔ اٹھایا گیا اس کور کو، اس کنویں کے ڈھکنے کو یا اس ذریعے شے کو جو رکھی گئی اس کے اوپر، اب جب اٹھایا تو شراب کے برتنوں میں شراب کے بجائے سرکہ موجود تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر وہ روایت آپ کے علم میں رہتی ہے، عام طور پر ایک جملہ پڑھا اس کا جاتا ہے، باقی جملے نہیں پڑھے جاتے، جبکہ اس کے تمام جملے کام کے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، آگاہ رہیے جو شخص بھی محمد و آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ توبہ کی حالت پہ مرا۔ محبت ضروری، لیکن آل محمد سے، آل محمد سے محبت اگر ہو تو انسان کی موت شہادت کی موت، انسان کی موت توبہ کی موت، انسان کی موت مغفرت کی موت، انسان کی موت بشارت ملک الموت کے حوالے سے ایک پیغام۔ انسان اگر آل محمد سے محبت کرتا ہو، اور چونکہ ان ایام سے کا ایک خاص تعلق ایام مخصوص ایام عزا سے، اور توبہ کے اس شرائط کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کو مربوط کرتے ہوئے کہ گناہگار کی توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اب کچھ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو بہت کم آتے ہیں، البتہ اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے اور کتنے معاملات میں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ کا دل ٹوٹ سا گیا، آپ بد دل سے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ خلوت میں بیٹھ کے روئیں، ایسے میں امام کی آواز متوجہ کرتی، فرماتا ہے یبنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے، وَإِن كُنْتَ بَاكِيًا عَلَى شَيْءٍ،
اگر تو کسی بات پر رونا چاہتا ہو فبکی علی الحسین، تو تجھے چاہیے کہ میرے جد مولا حسین پہ رویا کر، کہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں حیوان ذبح کیے جاتے تھے۔ انسان کی آنکھوں سے آنسو کا آنا اس بات کی علامت کہ اس کے دل کو پروردگار نے نرم کیا ہوا ہے، ورنہ لوگ روتے نہیں ہیں۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو اس اعتبار سے شہزادی کونین کے مصائب کا حوالہ، ساری دنیا حسین پہ روئے اور حسین اپنی ماں کے جنازے پہ روئے، ساری دنیا حسین کا ماتم کرے اور حسین نے اپنی ماں کا ماتم کیا۔ یہ وہ ایام ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ شہزادی کونین کو سال بھر یاد رکھے، آپ کے کردار کے اعتبار سے، آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت کے بیان کے اعتبار سے، لیکن مصائب، سخت ترین جملہ۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سے بھی زیادہ بڑی مصیبت تھی۔ جی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ بہت سخت جملہ ہے، اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں۔ کربلا کے میدان میں جب امام کو شہید کیا جا رہا تھا اور امام کی شہادت کے بعد لشکر یزید نے پوچھا عمر ابن سعد سے کہ اب تو سب جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہتھیار کھول دیں، آرام کریں، تو حکم ملا نہیں، ابھی آرام نہیں کرنا، ابھی تو لوٹنا ہے، ابھی تو خیمے جلانے ہیں۔ اور فیصلہ یہ تھا کہ خیموں کو جلایا جائے، خیموں کے اندر موجود افراد کے سمیت، یعنی جتنی بیویاں اور بچے خیموں کے اندر ہیں سب کے سب جل کے ختم ہو جائے۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو کہتے ہیں ایک شخص اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے شمر ذی الجوشن کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ جتنا اہل بیت پہ ظلم ڈھا چکے ہو وہ کم ہے کیا جو اب بچوں کو اور عورتوں کو جلانا چاہتے ہو؟ تمہاری جنگ تو مردوں سے تھی، وہ مرد تو شہید ہو گئے، یہ کیا شان مردانگی ہے کہ تم عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، تم بچوں کو جلاؤ گے زندہ؟ کہتے ہیں کہ شبر نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی، کون شخص ہے؟ پوچھا تو ہے کون؟ کہا اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں شمر کے بعض ساتھیوں نے اس کی تائید کی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ مردانگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے، کہ پھر ایسے خیمے جلاؤ کہ تاکہ بچوں کو اور بیویوں کو نکلنے کا موقع مل سکے۔ اسی لیے یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ 17 خیمے تھے اور ایک ایک کر خیمے جلائے گئے، اور بیویاں ایک کے بعد ایک خیمے سے نکل کر منتقل ہوتی رہیں۔ کربلا میں کوئی بیوی نہیں جلی ہے، ہائے مدینہ منورہ۔ شمر کے ہاتھ سے تو خیموں کے اندر بچے محفوظ رہ گئے، لیکن کیا سیدہ، بہت غور کیجئے، میرے چوتھا امام جب کبھی بخار کی شدت محسوس کرتے تھے، اپنے جسم نازنی پر، اپنے جسم بخار زدہ پر امام ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے اور ٹھنڈے پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ یا فاطمہ، واہ فاطمہ، اس لیے کہ خالی آپ نے یہ مصیبت محسوس کی ہے کہ دروازہ گرایا گیا تھا، نہیں دروازہ نہیں، جلتا ہوا دروازہ۔ خود سیدہ فرماتی ہیں کہ اتنی شدید آگ تھی کہ میرے چہرے پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، عزیزو، برداشت کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، اچھی مصیبت ہے۔ جملہ اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ دروازہ جب بی بی پہ گرایا گیا ہے تو پورا مجمع دروازے پر سے گزر گیا، یعنی الفاظ یہ سمجھیے کہ ہائے کربلا، جہاں لاش حسین پامال ہوئی اور زندگی میں سیدہ ایسے پامال ہو گئی کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ سخت ترین جملہ کہ دروازہ جلا،
دروازے کی چوکھٹ جلی، مگر جو لوہے کی کیلیں موجود تھی دروازے کے اندر وہ سیدہ کے وجود مقدس میں پیوستہ ہو گئے۔ ہائے، پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی اپنا حجاب بچاتے بچاتے اس طرح سے رہ گئی کہ زمین پہ گری تو آواز دی، فضا خذینی، فضا مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ، اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہرا۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، شہزادی کونین کا واسطہ۔ اور واقعاً بہت سخت اذیت تھی۔ زندگی میں کسی انسان کے بدن میں کہیں کوئی فریکچر ہو جائے تو اس کو سنبھالنا شاید پھر بھی آسان ہو، اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ نہ انسان سیدھا بیٹھ سکتا ہے اور نہ انسان بغیر تکلیف کے سانس لے سکتا ہے۔ شہزادی کا واسطہ پروردگار 75 دن یا 95 دن جن کی سانس میں اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی مگر کسی کو معلوم ہی نہ ہوا۔ اور جو مولا فرماتے تھے اپنے بچوں سے کہ آہستہ رونا، کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ کوئی ایسی مصیبت امام کے سامنے آئی کہ خود چیخیں نکل گئی میرے مولا کی۔ جب فضا نے مولا سے مسئلہ پوچھا کہ مولا بتائیے، اگر پانی بدن پہ کسی مقام پر نہ پہنچ سکے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ امام نے فرمایا، فضا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہو رہا۔ تاریخ میں 2 ہی ایسے مقامات جہاں ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے، یا کربلا کے میدان میں جوان اکبر نے بوڑھے باپ سے اپنی زخم جگر کو چھپایا تھا، یا مدینے میں سیدہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو علی ابن ابی طالب سے چھپایا تھا۔ پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ، اس کا واسطہ جس کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے جب حسنین ماں سے لپٹ کر روئے، پوری تاریخ شاہد ہے، کسی منزل پر کربلا سے شام یا اس سے پہلے کے واقعات میں منادی کو یہ کہنا نہیں پڑا، جو منادی نے مولائی متقیان سے کہا، ابو الحسن اب بچوں کو ماں کی میت سے الگ کر لیجئے کہ پوری کائنات میں کوہرام مچ گیا۔ خدایا اس وقت مصیبت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مدرسے کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، یہاں کے تمام خدمت گزاران کی خدمات قبول و مقبول فرما، تمام طلباء و طالبات کو اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی خدمات مقبول فرما، اور خاص طور سے شہزادی کونین کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ شہزادی کونین کے قاتلوں سے انتقام کے لیے اب امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور شہزادی کونین کے خون کے انتقام کے لیے ہر مومن مومنہ کو امام کے لشکر میں شمولیت کی توفیق عطا فرما۔ 2 سوالات آئے میرے پاس، یہ سوالات گرچہ ہمارے عنوان سے متعلق تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی۔ نمبر 1، یہ پہچان کیسے ہو کہ جو مشکلات آئی ہیں یہ خدا کا امتحان ہے، اور جن کو معلوم ہو کہ یہ امتحان خدا ہے تو کیا ان مصائب سے نکلنے کی دعا کرنی چاہیے؟ یہ عرفان کی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اور آپ کے مقامات کے لحاظ سے یہ بات شاید بہت بلند ہے۔ پہلی بات تو یہ پہچان کیسے ہو، جو مشکلات آئی ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں یا خدا کی طرف سے امتحان ہے؟ تو اس میں تو بہت مشہور جملہ آپ کے علم میں پہلے سے موجود ہے
کہ وہ مشکلات اور مصائب جو انسان کو خدا سے دور کرنے کا باعث بنے. سمجھیے کہ گناہوں کی بنیاد پہ یہ واقعات پیش آئے، اور جو مشکلات و مصائب خدا سے قریب کرنے کا باعث بنے، سمجھیے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان تھا. اب جب خدا کی طرف سے امتحان واضح ہو گیا تو کیا مصائب و مشکلات سے نکلنے کی دعا کرنی چاہیے؟ یہ بڑا سخت جملہ ہے. خدا جس حال میں رکھنا چاہے اس حال میں راضی، لیکن جیسے کہ معصومین کی دعائیں نقل ہوئیں ہر معاملات کے اعتبار سے، ان دعاؤں کا سہارا بھی ایک مومن کی ذمہ داری. اس لیے نہیں کہ ان مشکلات سے، مصائب سے نجات کہ یہ خدا کی طرف سے تم بھاگنا چاہتے، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کہیں نفس انسان کمزور واقع نہ ہو جائے. جیسے کہ معصومین کا مقام اتنا بلند کہ بیماری پر بھی شکر خدا ادا کرتے تھے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی عام انسان مومن کسی مشکل و مصیبت پر خدا سے دعا مانگے کہ پروردگار اس مشکل کو مجھ سے دور فرما دے. جیسے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے اعتراف گناہ کے ساتھ خدا سے، جو کہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ کون سی مشکل و مصیبت واقعاً امتحان ہے یا واقعاً گناہ کا نتیجہ، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا ہم سب کی مشکلات دور فرمائے انشاءاللہ. پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ، پروردگار خاص طور سے جناب محسن شہید کا واسطہ، روز زمین پر جہاں کہیں مومن یا مومنہ اولاد کے متمنی ہیں، خدا ان کو نیک، صالح اور محب آل محمد کامل الخلقت اولاد نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم يا مولاي يا صاحب السماء اللجل